عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جاء الحق میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن تھا، اللہ نے اس حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصے کو دنیا میں بھیجا۔ جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا اس میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، آدھا دنیا کو عطا فرمایا، 99 حصے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ایک عالم اپنی کتاب میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ حسن کے تو اللہ تعالیٰ نے حصے عطا فرمائے، حصے، لیکن جمال یہ تھا کہ اللہ نے اس کی کوئی حصہ نہیں عطا کیا بلکہ سارا کا سارا جمال ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 2 جلسوں کا ذکر فرمایا، 2 اجتماعات کا ذکر فرمایا۔ 2 اجتماعات اللہ نے کل مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کو جمع کر کے فرمایا تم دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا یا باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند منٹوں کا یعنی کہ جلسہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا۔ تمام نبیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطالبہ رکھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ کسی بھی آدمی کی پہچان اور تعارف اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ہوتا ہے۔ فلاں جگہ پہ پیدا ہوا، فلاں جگہ پہ بچپن گزارا، جوانی آئی، یہ کام کیا، یہ تجارت کی، بڑھاپا آیا، فوت ہو گیا، یہ اس کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا حضور سرور کائنات، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کا تذکرہ اللہ نے شروع کر دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعریف شروع ہوتی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی تعریف، مر جاتا ہے مرنے تک اس کی جان پہچان، اکا دکا آدمی کہتا رہتا ہے اچھا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا در یتیم، میرا محبوب اور یتیموں کا ماوا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا سہارا، لوگوں کا دلارا، نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
تو اس وقت تمہاری نبوت ختم ہے، تمہاری کتاب ختم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں اور ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ فرمایا کہ ان میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع فرما کے، اور وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، یہی نہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں، شاہ طبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یثرب، مدینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، پہلے آپ کے آنے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کا بیٹا وہاں پر آتا ہے اور شکار کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہیں جو ہے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ شاہ طبہ نے ارادہ کیا کہ میں یثرب کو سارے کو ختم کر دوں گا۔ اپنے لاہو لشکر کو لے کر چلتا ہے اور مدینے پہنچ جاتا ہے، سارا دن لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جب شام ہوتی ہے، مدینے کے باہر اس کی فوج چاروں طرف پڑاؤ ڈال لیتی ہے۔ مدینے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکاتے ہیں اور کھانا لے کر اس کے فوجیوں کے پاس اور اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ختم کر دوں، اور تم ہمیں کھانا کھلا رہے ہو، ہماری خاطر تواضع کر رہے ہو۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بصیرت میں، ان کی عادت شریفہ ہے، چاہے دشمن آ جائے، چاہے دوست آ جائے، چاہے محبوب آ جائے، اس کی خاطر تواضع یعنی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس نے اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے تمام مدینے کے علماء اور اپنے علماء کو اکٹھا کیا۔ وہ کتابیں لے آئے، کوئی انجیل لے آیا، کوئی تورات لے آیا، کوئی زبور لے آیا، اور پڑھ کر اس کے سامنے بیان کرتے رہے کہ یہ یثرب وہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آرام فرمائیں گے، اپنی زندگی یہاں بسر کریں گے، اپنے دین کا جھنڈا یہاں سے بلند کریں گے، اور یہ وہ یثرب شہر ہے جہاں ان کی سلطنت ہوگی، جہاں ان کی بادشاہت ہوگی، یہیں سے وہ ساری کائنات پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ اس نے پھر یہ جب سنا تو اس نے ایک محل تعمیر کروایا، 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا۔ تعمیر کرانے کے بعد جو یثرب مدینے کا بڑا بڑا امیر تھا، آدمی جو ان کا رکھوالا تھا، اس کے سپرد چابیاں کی، اور یہ کہا کہ در نسل تیری نسل ختم ہو جائے، دوسری نسل شروع ہو جائے، تیسری شروع ہو جائے، چوتھی شروع ہو جائے، سب کو یہ چابیاں دیتے جانا، اور جب وہ مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو وہ اس گھر میں آرام فرما ہوں، اس گھر میں اپنا مسکن جو ہے ٹھہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے جب زمین تنگ کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد قباء میں 3 دن قیام فرمایا، جو مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اور اس وقت مدینے سے باہر تھی وہ مسجد۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور 3 دنوں کے اندر اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ 3 دن میں وہ تعمیر ہو جاتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمایا، ارشاد فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ اتنی دور ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اگر چلے تو اشراق بندہ وہاں مسجد قباء میں جا کے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ آپ اس کشمکش میں تھے کہ میں کس کے گھر جاؤں، ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں، لیکن جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دینا ہے۔ اونٹنی اللہ کے حکم سے جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی، وہی آپ کا گھر اور مسکن ہوگا۔
وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سات نسلوں کے بعد وہ چابی پہنچی. 7 نسلیں بیت جاتی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا اور وہ شاہ طبہ نے گھر بنوایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے دعوت نہ دو، میں اور میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں یہ ٹھہر جائے گی. اور وہ اونٹنی سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے جو شاہ طبہ نے گھر بنوایا تھا. یعنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں، ان کے لیے اللہ نے پہلے محل بھی تعمیر کروا دیا. ان کی انبیاء میں تمام نبیوں میں تعریفیں بھی شروع فرما دی. موسیٰ علیہ السلام چاہے کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. فرمایا جب میرے مصطفیٰ آ جائیں تمہاری کلیمی ختم، تمہاری دوستی ختم، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نبوت کی تصدیق کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں بالتفصیل اس چیز کو ذکر فرمایا. خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، اندھیرا ہے، لوگ اندھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا کی سب سے اعلیٰ عطا کی. بیویاں اگر عطا کی، اعلیٰ عطا کی، آج تک کسی کے پاس وہ بیویاں نہیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ایسی اتباع کرنے والی. اور دوست اگر عطا فرمائے تو وہ بھی اعلیٰ، اگر کتاب عطا فرمائی تو وہ سب سے اعلیٰ. یعنی اللہ کے خزانے میں جو چیز قیمتی تھی، قرآن سے بڑھ کر قیمتی کتاب نہیں تھی، اللہ نے وہ کتاب عطا فرما دی. اور دوست عطا فرمائے، جو بھی دوست عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اعلیٰ اور سب سے افضل دوست عطا فرمائے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسن کی بات کی جائے تو وہ بھی سب سے اعلیٰ تھا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جاء الحق میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن تھا، اللہ نے اس حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ کے ایک حصے کو دنیا میں بھیجا. جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا اس میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، آدھا دنیا کو عطا فرمایا، 99 حصے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے. آپ اندازہ لگائیں. اور ایک عالم اپنی کتاب میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ حسن کے تو اللہ تعالیٰ نے حصے عطا فرمائے، حصے، لیکن جمال یہ تھا کہ اللہ نے اس کی کوئی حصہ نہیں عطا کیا بلکہ سارا کا سارا جمال ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم آنکھ اٹھا کر بھر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا آپ کے اوپر نور تھا کہ آنکھیں جو ہے چندھیا جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی چیز عطا فرمائی وہ سب سے اعلیٰ. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے پورے کٹوا دیے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہوں نے سب کچھ کٹا دیا. انہوں نے تو مدہوشی میں کاٹا اپنے انگلیوں کو، اپنے پوروں کو، لیکن انہوں نے ہوش میں آ کے کاٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو سارے مدہوش تھے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ باپ اگر فوت ہو جاتا تو ماں سے شادی کر لیتے تھے، اور اونٹوں کا پیشاب پیتے تھے. جہالت کی اتنی انتہا کہ لڑکیوں کو ننگا کر کے چوک چوراہوں میں کھڑا کر دیا جاتا، جس کے اوپر دل آتا اس کو پکڑ لیتے. 2 دن استعمال کرنے کے بعد جیسے کوڑے کرکٹ کو ایک گندی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس عورت کو ایسے پھینک دیا جاتا، یا اس کو زندہ جو ہے دفن کر دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب کو ہوش آ گیا، بے ہوشی ختم ہو جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو
لگ گیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں راستہ جا رہا ہوں، راستہ بھٹک جاتا ہوں، جنگل میں چلا جاتا ہوں، جب جنگل میں جاتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں شیر آ رہا ہے، میں شیر کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں میں تیری غذا ہوں، تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تو میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک بات سن لے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتی ہیں احادیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس نے کان کھڑے کیے ہوئے تھے اس نے کان اپنے جھکا دیے، اور جو کھانے کے لیے آ رہا تھا، حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ حضرت سفینہ کی سواری بن جاتا ہے اور جنگل پار کرواتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تو اونٹ چرانے کا علم نہیں تھا، نہ مجھے کسی چیز کا علم تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ مبارک لگتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جہاں سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب روم کے بادشاہ نے ایک اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاسوسی کر کے آؤ کہ عمر کو کس طرح قتل کیا جائے معاذ اللہ، وہ جاسوس آتا ہے، اپنا تن بدن جو ہے بدل کے آتا ہے اور مدینے میں آ کر پوچھتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کون سا ہے، صدر ہاؤس کون سا ہے، اور تمہارے جو بادشاہ وقت ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ فلاں جو ہے مدینے سے باہر اونٹ ہیں بیت المال کے، وہ چرا رہے ہیں، صدقے کے اونٹ۔ وہ جاسوس وہاں جاتا ہے، دیکھا حضرت عمر کبھی اس اونٹ کو دھکیل رہے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک درخت دیکھا کہ یہ تھک ہار کر اس درخت کے نیچے آ کر سوئیں گے، وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور نیزہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے عمر سوئے گا اور میں اوپر سے اس حضرت عمر کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ حضرت عمر واقعی تھک ہار کر اس درخت کے نیچے آ کر لیٹتے ہیں اور وہ جاسوس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اچانک دیتا ہے شیر آتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے جاسوس کہ آج میں نے جو کام کرنا تھا وہ شیر کر دے گا کہ حضرت عمر پر حملہ کر کے اس کو کھا جائے گا۔ کیا دیکھتا ہے، خوش ہو رہا ہے، وہ شیر آتا ہے اور حضرت عمر کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب تک حضرت عمر کی آنکھ نہیں کھلی وہ شیر وہاں سے نہیں بھاگا، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ شیر چلا جاتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے اور آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کہ اللہ کی مخلوق شیر بھی آپ کا حیا اور ادب کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق شیر ہے، اللہ کا جو شیر ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی میری بات مانتے ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی پاک کو کہ یہ اللہ کے شیر ہے، فرمایا یہ تو زمینی شیر ہے، جو اللہ کا شیر ہے وہ بھی میری بات مانتا ہے، وہ اسلام لاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد دیکھیں وزیر اعظم 2200 مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر اونٹوں کو چراغ رہے ہیں، اونٹوں کو چرانے والا، اور دبدبہ کتنا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ڈال سکتا، کوئی بے ایمانگی نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ چکے ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں روٹیاں پکا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ گئے، عظمت دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت والے جسم کے ساتھ پورے کے پورے آگ میں چلے گئے، آگ نے کچھ نہیں کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لگائی۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں اپنے مسکن میں چلے گئے، میں ساریاں روٹیاں لے کر لیکن اس روٹی کی طرف دیکھ رہی ہوں وہ پک نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے کہ تم آ نہیں رہی؟ فرمایا یا رسول اللہ جس روٹی کو آپ نے لگایا ہے وہ ابھی تک پکی نہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा वो कभी जो है ता क़यामत नहीं पकेगी, क्योंकि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा देता हूँ उसको आग नहीं छू सकती, उसको आग नहीं छू सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोटी लगी हुई पकी नहीं, ऐसी जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उसको उतार कर ले आई। देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत वाले जिस्म को आग ने नहीं छुआ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक अगर रोटी को लग जाता है उसको भी आग नहीं छूती। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा पर अमल करता है तो उसको आग कैसे छुएगी। हम कहते हैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा को कलमा पढ़ाया अपने हाथों में हाथ देकर, अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान, अली, हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत ज़ैद और बड़े सारे सहाबा, 1,24,000 के करीब आपका लश्कर था और सबको आपने कलमा पढ़ाया, और जिनको आपने अपने सीने से लगाया उनको आग कैसे छू सकती है, नहीं उनके आग करीब आ सकती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके तरफ भी आपकी निस्बत हो जाती है या जिस चीज़ को आप छू लेते हैं उसको आग नहीं छू सकती, इतनी आपकी शान जो है बुलंद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दरिया में अगर लाठी मारोगे तो मैं इससे रास्ते जारी कर दूंगा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, 12 रास्ते जो है अल्लाह ताला जारी फरमा देते हैं, लेकिन उनकी लाठी लगने से 12 रास्ते निकलते हैं। अगर मेरे आका उंगली का इशारा करें तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, पानी को लगी तो 12 रास्ते जारी हुए, लेकिन आपने तो उंगली चांद को नहीं लगाई, सिर्फ इशारा किया है। इतनी अजमत और शान है, सिर्फ इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता है, कितनी शान बुलंद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान कुरान करीम में जा बजा ज़िक्र फरमाई कि इतनी शान वाला मैंने तुम्हें नबी अता फरमाया है। उस नबी की इत्तबा हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।